تم قبر میں ہزاروں سال تک کیا کرو گے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود لکھتے ہیں، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا اور جس کی بدولت میں اپنے اللہ سے تعلق پر زیادہ توجہ دینے لگا۔ قبر خوفناک ہے سوائے نیک لوگوں کے۔ میں نے اس کے بارے میں غور کیا۔ اب میری عمر 54 سال ہے اور میں دنیا اور اس کی چیزوں سے بیزار ہو چکا ہوں۔ جب میں قبر میں جا کر اکیلا رہوں گا، شاید سینکڑوں یا ہزاروں سال تک، تو میں کیا کروں گا؟ کیا تم نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ اسی لیے میں نے ایک خاص طریقہ اپنانا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر خالی اور بالکل تاریک ہوگی۔ اس قبر کو روشنی اور سامان کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ میں ہر استغفار کو یہ تصور کر کے ادا کرنے لگا کہ میں اسے اپنی قبر کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ میرا انتظار کرے اور میرے تنہائی کے لمحات میں میرا ساتھی بنے۔ اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں نے اپنی قبر کو آراستہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ قبر کے ایک کونے کو ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں۔ میرے سرہانے قرآن ہوگا جو میں روز پڑھتا ہوں، جو میری قبر کو راحت بخش بنائے گا۔ ہر رکوع، ہر آیت کو میں یوں ادا کرتا ہوں جیسے میں اسے قبر میں اپنا سرمایہ بنا رہا ہوں۔ جب میں مروں گا، سب لوگ مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ شاید ہزاروں سال تک میرے بچے چند سالوں میں مجھے بھول چکے ہوں گے۔ اس وقت مجھے اپنی قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے میں تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز اور صدقے کو اپنے دوست سمجھتا ہوں جو قبر میں میرے ساتھ ہوں گے، ہنسیں گے، باتیں کریں گے اور میری تنہائی کے ساتھی بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا میں نے اپنی عادت بنا لیا ہے، کیونکہ یہ میری قبر میں بھی میرے ساتھ ہوگا، ٹھنڈے پانی اور خوبصورت لباس کی مانند۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ حسین ہو، انشاءاللہ۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی قبر کو آلودہ کیڑوں، دیمک زدہ فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر سے بچا کر خوبصورت چیزوں سے مزین کروں؟ میں نے دنیا میں اپنے گھر کے لیے پوری زندگی محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثاء کا ہو جائے گا۔ اصل میں تو میں نے اپنے لیے کچھ بنایا ہی نہیں، فائدہ تو سب اور لوگ اٹھائیں گے۔ تب میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنا اصل گھر بنانا ہے جہاں مجھے طویل عرصہ گزارنا ہے۔ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور قبر کے لیے کچھ نہ تھا، تو پھر میرے قبر والے گھر میں سوائے عذاب، اندھیرے اور سخت حساب کے کچھ نہ ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ میری تمہیں نصیحت ہے کہ آج سے اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ سمجھو، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ کرو۔ اللہ کی قسم، جب تم قبر میں ہوگے تو تم مجھے وہاں سے بھی شکریہ کہو گے کہ میں نے تمہیں یہ باتیں بتائیں۔ دنیا میں تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے سو رہے ہو، مگر پھر بھی شکایت کرتے رہتے ہو۔ سوچو جب تم زمین کے نیچے ہوگے اور سینکڑوں یا ہزاروں سال وہاں گزارنے ہوں گے تو تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر؟ یہ لوگ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں تمہاری پرواہ ہے۔ تم ہی ان کے پیچھے بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ وہی بچے جن کی شادیوں پر تم نے لاکھوں روپے ضائع کر دیے، وہی چند سال بعد تمہیں بھول جائیں گے۔ تمہارے لیے وہ خرچ وبال جان بن جائے گا، اور بچے مکر جائیں گے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دی۔ لہٰذا اپنا خیال خود رکھو، اپنی ہر تسبیح اور ہر عمل کا دھیان رکھو، اور اس سے کہو کہ وہ مجھ سے پہلے قبر میں جا کر میرا انتظار کرے، میری قبر کو خوشبوؤں سے مہکائے، باغیچہ بنائے، ہوادار کمرے ہوں، مہنگا ترین فرنیچر ہو اور میرے ہمدرد دوست ہوں۔ ہم وہاں ملیں گے اور وہی میرا اصل گھر ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔